پورا واقعہ سناؤ، جی کیا اس ہوا میں تھا، کیا حدیث میں ہوتا کیا ہے کہ بیان ایک ہوا ہے؟ تابعی ہیں جو ہاں اپنے ابا جو کہ صحابی نبی تھے ان کے ساتھ معاویہ ابن ابو سفیان کے یہاں جاتے ہیں. ہوں وہاں ان کی اچھے سے مہمان نوازی ہوتی ہے. اس کے بعد انہیں ایک پینے کی چیز دی جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہوں معاویہ ابن ابو سفیان اسے پیتے ہیں. اس کے بعد وہ صحابی کو دیتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے تب سے نہیں پی جب سے نبی نے اسے منع کیا تھا، یعنی کہ جب ہوں سے نبی نے اسے حرام کیا تھا تب سے ہم نے یہ پیا نہیں ہے. تو اس پہ مجھے آپ کی وضاحت چاہیے، کیا چیز تھی وہ؟ اچھا، اب ہم حدیث پیش کر دیں اور حدیث کا ترجمہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ جو ہاں واقعہ میں نے بیان کر رہے بتایا ہیں تھا یہ کیا وہ حدیث میں مسند موجود. احمد کی ہے، زید بھائی وہ حدیث لگا 22941 دیں حدیث. اسکرین پہ، اسے اسکرین پہ لانا پڑے گا، اس کو سمجھانے کے لیے اسکرین پہ لگائیں اس حدیث کو، اسکرین پر لائیں اور دیکھیں کہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں کیا وہ حدیث میں واقعتاً ایسی بات بیان ہوئی ہے یا آپ اپنی طرف سے ایک بات گڑ لے رہے ہیں. اچھا اختصار کے ساتھ میں بتا دوں، اس پر جی جی میرا آپ دکھا دیجئے. میری ویب سائٹ پر بہت تفصیلی آرٹیکل ہے میرا، جس کو بھی جنہوں نے سوال اٹھا دیا تو میں حوالہ دیتا ہوں، جس کو پڑھنا ہے جا کے پڑھ لے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور شراب سے متعلق ایک روایت، اس پر بہت میرے خیال سے 10 سال ہو چکے ہوں گے آرٹیکل لکھے ہوئے. وہ وہی روایت ہے جسے آپ لے کر آئے ہیں. جی سامنے لائیے زید بھائی روایت کو. جی لایا ہوں، یہ دیکھیں. اور عربک لاؤں، خالی صرف عربک بڑا کروں. جی لیجئے، اس کو فل وائٹ کر دو ایڈیٹر. جی جی شیخ کفایت آپ جواب دے رہے ہیں. ایک منٹ آپ تبصرہ کیجئے شیخ، میں ایک منٹ میں وہ آپ وہ آرٹیکل جب تک کے لے آئیے. دیکھیے روایت کے الفاظ کیا ہیں. اصل میں میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، اس میں بہت چھوٹا دکھ رہا ہے مجھ کو. یہ سائیڈ میں کیا، یہ اسکرین کا، یہ کیا اسکرین کا کچھ وہ دکھ رہا ہے سائیڈ میں. وہ نہیں ہٹ رہا ہے، نہیں ہٹ رہا ہے. اچھا میں اچھا آپ لائن ٹو لائن پڑھیے، میں شفٹ کرتے جاؤں گا. ہاں. دخلت انا وابی علی معاویہ فاجلسنا علی الفروش ثم اتینا بالطعام. کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا اور میرے والد داخل ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فاجلسنا علی الفروش، تو انہوں نے ہم کو فرش پہ بٹھایا. ثم اتینا بالطعام، پھر اس کے بعد ہمارے لیے کھانا لے کر کے آئے. فاکلنا، تو ہم نے کھانا کھایا. ثم اتینا بالشراب، پھر اس کے بعد ہمارے لیے ایک پینے کی چیز لائے. سب سے پہلے تو یہ دھوکہ اس بات کا دیتے ہیں کہ شراب کا لفظ استعمال کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوئی خمر تھا، شراب تھا جس کو پی کر کے نشہ ہو جاتا ہے. حالانکہ شراب کا لفظ عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے پینے والی چیز. شراب کا لفظ عربی میں شریبہ کا مطلب ہوتا ہے پینا. تو جیسے اردو میں جب شراب کہا جاتا ہے تو شراب سے مراد وہ نشہ آور جس کو قرآن مجید کے اندر خمر کہا گیا ہے، اس کے لیے اردو میں شراب کا لفظ آتا ہے. لیکن عربی میں جب بھی شراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے شراب یعنی خمر مراد نہیں ہوتا، نشہ آور چیز، بلکہ ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے. آپ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی دیکھیں گے، جیسے غالباً جو مکی والی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، غالباً یہی الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی شراب میں مکھی گر جائے. تو یہاں پہ شراب سے مراد کیا ہے کہ وہ نہیں کہ جو شراب اردو میں جس کو کہا جاتا ہے خمر، دارو جس کو کہا جاتا ہے، ہر شراب سے مراد عربی میں دارو نہیں ہوتا ہے بلکہ شراب سے مراد پینے والی چیز ہوتی ہے. تو پہلا دھوکہ تو یہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ شراب بول کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں شراب سے مراد خمر ہے، نشہ آور چیز ہے، دارو ہے، یہ مراد نہیں، یہاں پر یہ پینے والی چیز مراد ہے. فشریبہ معاویہ، تو حضرت معاویہ نے اس کو پیا جو پینے والی چیز تھی. ثم ناولا بی، اس کے بعد وہ ہم کو دیا، مجھ کو دیا. ثم قال ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر جو ثم قالا ہے، یہاں قالا کس نے کہا، کس نے کہا؟ یہ جو لفظ ہے ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات صحابی نے کہی ہے، کیونکہ پینے کی جو چیز ہے انہیں کے ہاتھ میں جو دی گئی تھی روایت جب کر رہے ہیں وہ انہوں نے کہی ہے، جو روایت کر رہے ہیں انہوں نے کہی ہے. پہلا لفظ حدیث کا کیا ہے؟ دکھائی دے رہا ہے آپ کو پہلا لفظ؟ ہاں ثم حدیث قال، کا یعنی نہیں، پہلا لفظ، پہلا لفظ ایک دم لفظ کا پہلا لفظ کیا ہے حدیث میں؟ پہلا لفظ دخلتو، یعنی کہ ہم گھسے، ہے نا، میں دخلتو مطلب میں داخل ہوا. اگر اچھا یہ اچھا صحابی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دخل تو میں داخل ہوا، اگر یہی بات ما شریف تو منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اگر
یہ صحابی نے کہی تھی جو واقعہ بیان کر رہے. تو یہاں پہ صبح کالا کیوں کہا؟ کالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کالا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی بتائیے، میری عربی اتنی ارے اچھی آپ نہیں ہے. بتاؤ نا. ارے بھائی کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا آپ نے؟ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا. راوی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کہا. آپ جب واقعہ بیان کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو راوی جن کے سامنے وہ پینے والی چیز پیش کی گئی انہوں نے کہا. وہ راوی اگر یہ بتا رہے ہوتے تو آپ کہ یہ میں نے کہنا کہا چاہتے ہو تو کہ ان کو معاویہ کل ابن تو ابو کہنا سفیان نے چاہنا کہا. چاہتے. یہ بات حضرت امیر معاویہ نے کہی. ابو سفیان کی بات یہاں پہ کہاں ہو رہی ہے بھائی؟ بات ابو تو تب بھی سفیان کہاں سے آ ثابت گئے ہو آپ؟ گئی نا کہ انہوں نے پیا. ایک منٹ، ابھی کچھ بھی، ابھی تو میں آپ سے یہ ثابت کروا رہا ہوں کہ یہ بات کس نے کہی تھی کہ میں نے نہیں پیا. پیا یہ کیسے ثابت ہوگی پیا؟ یہاں پہ تو وہ کہہ رہے ما شریف تو منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا تب سے میں نے نہیں پیا. کہ وہ کہہ رہے میں نے نہیں پیا ہے اور آپ کہہ رہے کہ میں نے پیا. وہ تو اپنے حضرت، پہلی بات تو یہ کہ یہ میں نے جب سے رسول اللہ نے حرام کیا ہے میں نے نہیں پیا، یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. آپ نے اس حدیث کی تحریف کر کے اس قول کو صحابی کا قول بیان کر دیا جو یہ اس واقعے کو روایت کر رہے ہیں. یہ تو بتائیے کوئی تسلیم مہمان کر رہے ہیں کسی آپ؟ کے پاس نہیں جہاں پہلی، جاتا ہے وہ نہیں آدمی ایک اسے کچھ منٹ پینے کو بھائی، دے گا یا پہلی وہ غلطی، جو مہمان آیا وہ دے گا؟ پہلی غلطی آپ تسلیم کریں. پہلی غلطی آپ تسلیم کریں کہ آپ نے یہ قول جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ روایت کرنے والے صحابی کا قول ہے کہ میں نے جب سے رسول اللہ نے حرام کیا تب سے نہیں پیا ہے، یہ روایت کرنے والے صحابی کا قول نہیں تو ہے، آپ یہ بھی تو حضرت بتائیے امیر کہ کوئی معاویہ ہی کا کسی کے قول ہے. یہاں آتا ہے تو مہمان کو پانی پیش کیا جاتا ہے، مہمان دیتا ہے کچھ پینے کو. جو صحابی ان کے یہاں میں یہ آئے تھے کہاں انہیں کہہ رہا دیا ہوں کہ گیا تھا نا مہمان نے پینے کی دیا؟ چیز. میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ مہمان نے دیا تھا؟ ارے بھائی آگے کے الفاظ ہیں ثم اتینا بالشراب فشرب معاویہ ثم ناول بھی، پینے کی چیز کوئی لائی گئی، حضرت امیر معاویہ نے پیا اور اس کے بعد مجھے دیا. یہ کہاں میں کہہ رہا ہوں کہ مہمان نے حضرت امیر معاویہ کو دیا اچھا تو تھا؟ یہ تو آپ بھی حضرت امیر مان گئے نا کہ معاویہ انہوں نے نے وہ پیا. چیز وہ پی. کیا چیز تھی جو ایک پی منٹ، تھی؟ حضرت امیر معاویہ نے یہ چیز پی ثم ناول بھی، پھر مجھے دیا. ہاں یہاں پر جتنے بھی اس سے پہلے الفاظ موجود ہیں سب میں آپ دیکھیں گے کہ متکلم کا صیغہ ہے. دخلت انا، میں داخل ہوا، اجلسنا ہم کو بٹھایا، اوتینا ہمارے پاس کھانا لایا گیا، فاکلنا ہم نے کھایا، ثم اوتینا ہمارے پاس پینے والی چیز لائی گئی. سب جگہ پر جب راوی اپنی کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو متکلم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. اب جب یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے ما شریف تو منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر راوی جمع کا صیغہ متکلم کا صیغہ استعمال نہیں کر رہے، یہاں پر روایت کر، یہاں پر الفاظ استعمال کر رہے غائب کے صیغے کا. اور غائب کا صیغہ آگے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے غائب کا صیغہ حضرت امیر معاویہ کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پہ جو ثم قالا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام کیا ہے میں نے نہیں پیا، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا میں نے نہیں پیا. اس چیز کا بھی لفظ یہاں پہ نہیں ہے، میری غلطی سے میری زبان سے نکل گیا. ما شریف تو منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے میں نے نہیں پیا. یہ بات حضرت امیر معاویہ فرما رہے ہیں، یہ بات یہ صحابی نہیں کہہ رہے. تو پہلے آپ یہ تسلیم کریں کہ جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ نے وہ پیش کیا صحابی کو اور صحابی نے کہا کہ میں نے نہیں پیا ہے، یہ بات روایت کرنے والے صحابی نے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ نے کہی تھی کہ جب سے رسول اللہ نے اس کو حرام کیا تب سے میں نے نہیں پیا. تو جو واقعہ آپ نے بیان کیا وہ غلط بیان کیا. پہلی آپ کی غلط بیانی کو تسلیم کرے پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے. نہیں ہو سکتا ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے کہا ہو کہ ہم نے نہیں پیا، لیکن اس سمے تو پیا نا. یہ تو آپ بھی مانتے ہو کہ پیا ایک انہوں نے منٹ، اسے. کیا پیا؟ ابھی کیا پیا کا ذکر ہی نہیں آ رہا ہے. جو چیز رسول اللہ نے وہ آگے حرام کی مینشن تھی ہے نا، وہ انہوں جو نے نبی آج نے تک حرام نہیں پی. کیا تھا. وہ جو نبی نے حرام کیا تھا انہوں نے آج تک نہیں پیا. یہ جو چیز لائی گئی تھی یہ وہی چیز تھی جو آج رسول تو اللہ نے پیا نا، حرام کی تھی. اس آج کا تو کیا پیا. ثبوت ہے؟ نہیں یہ جو چیز لائی گئی تھی یہ وہی چیز ہے، اس کا حدیث میں کیا ثبوت ہے؟ تو آپ دکھائیے کیا ایسی کیا چیز پینے کی حرام کی تھی نبی نے. بھائی یہ جو چیز حرام کی تھی یہ وہی لائی گئی تھی، اس کا کیا ثبوت ہے؟ جب حضرت امیر معاویہ، یہ اچھا وہ نہیں ہے، اس کا اللہ ثبوت تو دیجیے نا. نہیں ہے، نہیں کیوں ثبوت یہی ہے بھائی کہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے جب سے رسول اللہ نے حرام کی میں نے نہیں پی ہے. یہ اس جب سے نہیں شراب پینا، آج تو اس اس دن تو پینے پینا والی انہوں نے. چیز کی
یہ اس پینے والی چیز کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے جو لائی گئی تھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. نہ تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ دیکھ ایک منٹ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ, ایک منٹ بھائی, ارے میری بات تو سنو, میری پوری بات سنو, آپ کو جو کنفیوژن ہو رہا ہے نا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ شراب پیئے اور پی کر کے بولے کہ جب سے رسول اللہ نے کام کیا میں نے نہیں پیا, آج پی رہا ہوں میں. یہ تو ناممکن بات ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دسترخوان پہ شراب پی جائے اور صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں. کوئی پینے کی چیز لائی گئی تھی جو حرام نہیں تھی, اس کو پیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ رسول اللہ نے جب سے شراب حرام کی میں نے نہیں پیا. یہ جو چیز پی رہے تھے یہ شراب نہیں تھی, یہ خمر نہیں تھا جو حضرت امیر معاویہ پی رہے تھے. بس شراب پیتے, جو چیز جس کو حدیث میں شراب کیا گیا ہے وہ پیتے ہوئے حضرت عمر نے ایک ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے شراب حرام کی ہے میں نے شراب نہیں پی. کہانی آپ بنا رہے ہو, ابھی تو یہ پتا چل گیا کہانی کون بنا رہا ہے. حدیث میں تحریف آپ نے کی, غلط واقعہ آپ نے بیان کیا. میں نے تو حدیث کا اسی لیے میں نے کہا نا, کہانی بنانے کی ضرورت ہوتی تو میں سامنے نص کیوں رکھتا, میں بھی آپ کی طرح ہوا میں کہانی بنا دیتا. آپ نے نص نہیں رکھی, میں نے نص رکھ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا, میں نے نص رکھ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا. نہیں ذکر ہے اس میں, نہیں ذکر ہے, بس کوئی پینے والی چیز, کوئی پینے والی چیز تھی, اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ خمر تھا. اگر یہ کسی روایت میں خمر کا لفظ آیا ہے تو دکھاؤ. کوئی نہیں, آپ ایسے ہی ماموں کا دفاع کیجئے. الحمدللہ دفاع کریں گے بھائی, الحمدللہ دفاع کریں گے, تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے. تم کتوں کا دفاع کر سکتے ہو تو ہم ماموں کا دفاع نہیں کر سکتے اپنے. بھائی آپ نہیں, یہ ان کو طنز کی ضرورت, جب ان سے جواب نہیں بن پڑتا ہے نا تو یہ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کو الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ان سے جب جواب نہیں بن پڑتا نا تو یہ طنز پر آ جاتے ہیں. تم سے میں دعویٰ مانگ رہا ہوں, اس میں خمر کا لفظ دکھاؤ کہ وہ خمر لایا گیا تھا حضرت امیر معاویہ کے پاس, وہ دکھاؤ ہم کو حدیث میں کہاں پر ہے. وہ آپ بتاؤ گے نا, وہ کیا ہے ایسی بھائی. میں چائے پیتے ہوئے بولوں کہ الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی, تو کیا چائے پینا حرام ہو جائے گا؟ نبی نے حرام کی تھی, ایسا کہو گے آپ؟ یہ چیز تو انہوں نے اس چیز کو کہا ہی نہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول نے حرام کی تھی. تو یہ بات آئی کیسے اس موقع پہ کہ یہ وہ چیز ہے جو نبی نے حرام کی, بات کیسے آگے؟ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی یاد آتی ہے تو ہم دوسری چیز کا ذکر کر دیتے ہیں. ایک منٹ, ایسا تو بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سے کسی دوسری چیز یاد آ جاتی ہے تو ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں. ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ بھائی چائے پیتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کہ لوگ شراب بھی پیتے ایسے, تو میں نے چائے پیتے پیتے شراب کا ذکر کر دیا. اس حدیث میں کہیں پر کیا خمر کا لفظ ہے؟ حضرت معاویہ کے پاس جو چیز لائی گئی تھی وہ خمر تھی؟ کی بھی الفاظ دیکھ لیں, آگے کے الفاظ کیا ہے؟ ثم قال معاویہ, اس کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا کنت اجمل شباب قریش واجودہ صغرا وما شیء کنت اجید له لذتا کما کنت اجیدہ وانا شاب غیر اللبنی. آگے کے وہ ان کو دکھ نہیں رہے, کیا ہے حدیث میں وہ اردو اس کے ٹرانسلیشن والے بھی الفاظ دکھا دیں. ہاں, کہہ رہے ہیں کہ میں جب سے جوان ہوں مجھے کسی چیز نے بھی لذت نہیں دی جب سے میں جوان ہوں تب سے, سوائے دودھ کے اور کسی ایسے انسان کے جو اچھی بات کرتا ہو مجھ سے. آپ بتائیں, اس پورے سیاق میں یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ شراب پینے والے ہیں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دودھ کے علاوہ کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے, اور وہ شراب پیتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ مجھے دودھ کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. اچھا, اس سیاق سے پتا چلتا ہے سرفراز بھائی کہ وہ دودھ تھا. ہاں, یہ غیر اللبن والے الفاظ یہ دلالت کر رہے ہیں کہ وہ پینے والی چیز دودھ تھی. دودھ تھی, ہو سکتا ہے. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تھی, یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کیا تھی وہ چیز, تو سیاق کم سے کم تو دودھ ہی بتا رہا ہے. شیخ سرفراز نے الحمدللہ کافی وضاحت کر دی ہے, تھوڑی سی وضاحت میں بھی کر دوں. میں نے ایک لنک دیا زید بھائی, ذرا اس کو لگائیے. وہ بھائی اچھی خاصے غائب ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے, یہ بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے, لیکن جہاں پہ گرم بات نہیں, یہ اسٹریٹجی دیکھیے بات کرنے کی. ہوا میں ایک بات کہہ دو, اچھا دیکھو ہوا میں ایک بات کہہ دو, ابھی کوئی اجنبی آدمی بیٹھا ہوتا جس نے اس پوری ان کی تلبیسات کو نہیں سنا تو چکرا کے گر جاتا. اگر یہ نص ہم سامنے پیش نہیں کرتے تب تو وہ بات کر کے جا چکے تھے. جب انہوں نے ہوا میں بات کہی اس لیے ہم نے کہا کہ سامنے نص پیش کر دو تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ دیکھ لے. جب بات سامنے پیش کی گئی, پہلا جھوٹ تو یہی پکڑا گیا کہ انہوں نے وہ کلمہ جو حضرت امیر معاویہ کی زبان سے نکلا تھا اس کو روایت کرنے والے صحابی کی طرف منسوخ کر دیا. تسلیم بھی نہیں کر رہے اس کو کہ ہاں میں نے غلط بات کہی تھی.
اور جب میں نے پوچھا کہ حدیث میں دکھاؤ خمر کا لفظ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو جو چیز پیش کی گئی تھی وہ خمر تھی، تو تانا دینے لگے کہ ماموں کا دفاع کر رہے ہو. ارے بھائی مان لو حضرت امیر معاویہ نہیں ہوتے، تمہارا باپ ہوتا اور ایسی کوئی مجمل بات اس کے بارے میں آتی جس آپ کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ شراب نہیں پیتا ہے، تو ایک عام مسلمان سے حسن زن کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارے باپ سے تمہارا حسن زن ہے تو تم تعویل کرو گے نا کوئی بات کی جو اس کے مزاج سے میل نہیں کھا رہی. تم کو پتا ہے کہ تمہارے باپ نے زندگی بھر شراب نہیں پی ہے، پھر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ شراب نہ پی لی ہو، پر تم کو اپنے باپ کے بارے میں معلوم ہے کہ میرا باپ شرابی نہیں ہے، تو وہ تم دیکھو گے کہ نہیں اس میں میرے باپ سے شراب پینا ثابت نہیں ہوتا ہے. اگر ایک عام انسان کے بارے میں حسن زن کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی مجمل بات آ رہی ہے جس سے اس پر الزام ثابت نہیں ہو رہا ہے تو اس مجمل بات کی بنیاد پر اس پر الزام عائد نہ کیا جائے، اس کا دفاع کیا جائے. ایک آدمی جو عزت دار ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے، جس کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کی ہے، اس کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وہ شراب پی رہے ہیں. عبارتیں اس دعوے کا ثبوت نہیں پیش کر رہی ہیں، اس دعوے کو ثابت نہیں کر رہی ہیں، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ ایک صحابی سے حسن زن کا تقاضا کیا ہے، ایک مسلمان سے حسن زن کا تقاضا کیا ہے؟ اس پر ان کو تکلیف ہوتی کہ تم ماموں کا دفاع کر رہے ہو. بھائی الحمدللہ ہم اپنے ماموں کا دفاع کرتے ہیں. اگر تم کتوں کا دفاع کر سکتے ہو، اگر تم غلیظ رافضیوں کا دفاع کر سکتے ہو، تو ہمارے تو شرف کی بات ہے الحمدللہ کہ ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. جی شیخ کفایت. زید بھائی وہ چلے گئے کیا بھائی صاحب؟ ہاں وہ شیخ جب پکڑ ہوتی ہے نا تو آدمی بھاگ جاتا ہے، نہیں تو بہت دیر سے صبر کرتا ہے، یعنی بہت دیر سے ویٹ کرتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. ہاں جی، تو اس کو کیا کریں، چھوڑ دیں کہ وضاحت کریں کچھ؟ دے دیجیے آپ جواب، کیونکہ ویڈیو کلپ یہ تھوڑا روایت لائیے، یہاں پہ روایت تھوڑا دکھائیے، یہاں پہ مضمون تھوڑا اوپر کیجیے. ایک دو چیزیں میں یہاں پہ وضاحت کرتا ہوں جی، اور تھوڑا سا اوپر کیجیے، بس یہاں پہ رکیے. اس میں عربی والا لائیے. ہاں اس میں ہے نا، دیکھیے اس میں جو الفاظ ہیں فشربا معاویہ، پہلی بات شیخ سرفراز نے واضح کر دیا کہ یہ شراب خمر کا لفظ نہیں ہے، خمر کا لفظ نہیں، یہ شراب کا لفظ ہے. اس کو آپ جو ہے ترجمے میں خمر ترجمہ کرنا، یعنی وہ جو شراب جو خمر کا جو معنی ہوتا ہے وہ ترجمہ کرنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے. اس پورے آرٹیکل میں نے وضاحت کی ہے، جا کے جس کو پڑھنا ہے پڑھ لیجیے. تو جب عربی میں اگر یہ شراب ہوتا تو الخمر آتا. تو بھائی صاحب نے جو سوال اٹھایا نا، میں جواب اس کو دیتا ہوں کہ کیوں انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں پیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن یہاں جو مینشن ہے وہ الشراب کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی جائز مشروب ہے، یہ شراب کا لفظ ہے. تو اب دیکھیے روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ فشرب معاویہ تو ثم ناول ابی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ثم ناول ابی، یہ جو مشروب تھا اس کا ترجمہ شراب نہیں کریں گے، اردو میں جو ترجمہ شراب کرتا ہے وہ خیانت کرتا ہے. فشرب معاویہ کا ترجمہ شراب پیا نہیں ہوتا ہے، فشرب معاویہ کا معاویہ رضی نے کوئی مشروب پیا. وہ شراب تو خمر کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں، تو وہ شخص خائن ہے جو یہاں شراب ترجمہ کرتا ہے شریبہ کا. فشرب معاویہ، معاویہ نے کوئی مشروب پیا، ثم ناول ابی، پھر میرے ابا کو دے دیا. اب کوئی بندہ مجھے آ کے سمجھائے کہ یہ جو صحابی ہے، یہ جو صحابی کی بات ہو رہی ہے، پی کے دیا نا، شیئر کیا نا ان کے ساتھ، یعنی پیا ان کو بھی دیا پینے کے لیے. اب بتائیے کہ اگر یہ شراب ہوتی تو کیا دونوں، اس روایت سے صاف معلوم ہے کہ دونوں پی رہے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو پی رہے ہیں اور صحابی رسول بھی پی رہے ہیں اس کو، معاویہ بھی صحابی، دونوں پی رہے ہیں. یعنی اس ٹیبل پر بیٹھنے والے سب کے سب پی رہے ہیں اس کو. ایسا نہیں کہ اس چیز کو صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو پیا اور ان کے ساتھ شیئر کیا. بھائی مہمان خود پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہاں پی رہے ہیں پلا رہے ہیں، وہ مشروب ہے. اگر یہ خمر ہوتا تو بھائی اٹھ جاتے نا، کیونکہ جس دسترخوان پہ شراب پیا جائے اس دسترخوان پہ پینا تو دور کی بات ہے، ارے دوسری چیز بھی پینا دور کی بات ہے، بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. زید بھائی اسی کو نیچے دکھائیے، ایک حدیث میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں، اسی کو ذرا نیچے لائیے. ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے جس میں یہ حکم ہے. ایک حدیث جس دسترخوان پہ شراب پیا جائے اس میں مت بیٹھو، یہاں حدیث میں نے پیش کی ہے. ایک منٹ کہاں حدیث، یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، یہ جس میں ایک روایت ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ یہ ثابت ہے. وہ کہتے ہیں لا تاکلوا علی مائدۃ یشرب علیہ الخمر، کہ ایسے دسترخوان پہ مت بیٹھو جہاں پہ شراب پیا جاتا ہے.
یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مرفون بھی مروی ہے لیکن سند میں ضعف ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ایسے دسترخوان پہ مت بیٹھو جس پہ شراب پیا جاتا ہے. تو یہ تو باقاعدہ ممنوع ہے، کوئی بھی شریف آدمی ایسے دسترخوان پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا جس پہ شراب پیا جا رہا ہے، یعنی دوسری چیز بھی نہیں پیے گا. یہی وجہ ہے نا کہ جب محمد بن حنفیہ کے سامنے کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح سند سے نقل کیا اس کو تاریخ ابن کثیر میں، اپنی تاریخ میں، یعنی اصل کتاب سے نقل کیا انہوں نے. تو محمد بن حنفیہ کے سامنے جب ان میں متی نے کہا کہ یزید شراب پیتا ہے تو بہت پیارا سوال کیا انہوں نے. کہا تم نے دیکھا اس کو؟ کہا تم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر تم نے نہیں دیکھا ہے، کسی اور سے سن کے بتا رہے ہو، تب تو یہ گواہی معتبر ہی نہیں ہوگی. اور اگر تمہارے سامنے اس نے شراب پیا ہے تو شرابی صرف وہ نہیں ہے یزید، شرابی آپ بھی ہو. کیا کہا کہ اگر تمہارے سامنے بیٹھ کے پیا ہے تو بھائی شرابی کس کے سامنے بیٹھ کے شراب پیتا ہے؟ شرابی کے سامنے شراب پیتا ہے. بھائی کوئی بھی دنیا میں بتاؤ، کوئی ایک شرابی کسی شریف آدمی کے سامنے بیٹھ کے شراب پیے گا؟ وہ پینے دے گا اس کو؟ بیٹھے گا اس کے ساتھ میں؟ شراب تو دور کی بات ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سگریٹ تک نہیں پینے دیتے ہیں، شراب تو بہت دور کی بات ہے. تو ایک صحابی رسول ہے، ان کے سامنے ان کے ساتھ بیٹھ کے شراب، کوئی شرابی شراب پی ہی نہیں سکتا. صحابی ایسے ٹیبل پر بیٹھ ہی نہیں سکتے، ایسے دسترخوان پر بیٹھ ہی نہیں سکتے. اور یہاں سے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، نا والا ابھی اپنا ابا کو دے دیا. تو خود جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے صاف کہا کہ ایسے دسترخوان پہ بیٹھنا ہی نہیں جس میں شراب پیا جائے. یہاں سے بیٹھ نہیں رہے بلکہ نا والا ابھی، پھر جو پیا انہوں نے اس چیز کو ان کے ساتھ بھی شیئر کیا، یہ بھی لے رہے. یعنی روایت کا سیاق صاف کہتا ہے کہ دونوں پی رہے وہاں بیٹھ کے، پہلے پیا پھر ان کو پیش کیا. یہ نہیں ہے کہ میرے والد نے اس کو انکار کر دیا، بالکل نہیں ہے. ثم قال، پھر کہا، کس نے کہا؟ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ ثم ناول ابی ثم قال، یہ صحابی کی بات نہیں آ رہی ہے کہ صحابی نے کہا کہ میں نے نہیں پیا جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ثم ما شربته منذ حرمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا میں نے اس کو نہیں پیا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کنت اجمل شباب قریش واجود صغرا وما شيء كنت اجد له لذة كما كنت اجده وانا شاب غیر اللبن. یعنی کہہ رہے ہیں کہ دودھ کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں نے لذت محسوس کی. یعنی سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی پسندیدہ چیز ہے تو وہ دودھ ہے، یعنی دودھ میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے. اور اس سے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے معراج میں، اس پورے آرٹیکل میں آپ دیکھیں گے نیچے روایت ہے تو اس کو آپ جا کے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں روایت میں نے پیش کی ہے کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب پیش کیا گیا، دودھ پیش کیا گیا، تو اللہ کے وسلم نے دودھ کو چنا، یعنی دودھ کو اللہ کے وسلم نے پیا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ دودھ ہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دودھ سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز میرے پاس ہے ہی نہیں. جبکہ میں نوجوان تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اس کے باوجود بھی میرے لیے اس سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور یہ سیاق بتاتا ہے کہ یہ پینے والی چیز دودھ ہو سکتی ہے، یعنی یہ سیاق ہے، یہ سیاق چونکہ دودھ کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں تو یہ جو مشروب ہے یہ دودھ ہو سکتا ہے. معاویہ بھی پی رہے ہیں، صحابی رسول بھی پی رہے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ اس روایت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے شراب پیا، یہ بہت ہی بدترین الزام ہے. اب رہا بھائی صاحب کا وہ سوال، وہ نقطہ کہ معاویہ نے یہ کیوں کہا ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ کے نبی نے اس کو حرام کیا ہے تب سے میں نے اس کو نہیں پیا. یہ جو جملہ ہے نا اس روایت کے تمام طرق میں ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ جملہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے. یعنی روایات کا جو اصول ہے میں نے اس پوری ڈیٹیل میں نے اس میں دیا ہے. یعنی بھائی صاحب جہاں پہ سوال کھڑا کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے نہیں پیا، یہ شراب نہیں تھا، خمر نہیں تھا، تو یہ جملہ کیوں کہا ثم ما شربته منذ حرمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی معاویہ کو کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ اس کے سارے طرق کو جمع کرتے ہیں تو یہ ثابت ہی نہیں ہے. بلکہ اسی روایت میں اس کا جو راوی ہے، اوپر جو ہے سند ہے نا، حسین راوی ہوگا اس میں، خود امام احمد جو اس کو روایت فرما رہے ہیں، امام احمد خود جو اس کی روایت کو منکر بول رہے ہیں. تو ان کی روایات جو ہے ان کی بہت ساری روایت میں نکارت ہے. تو اس کی پوری تفصیل میں نے پیش کی، میں وہاں پورا خلاصہ جو ہے پورا دہرانا نہیں چاہتا ہوں. جس کو پڑھنا ہے جا کے میرا آرٹیکل پڑھ لے. یہ جملہ پہلی بات ثابت نہیں ہے. دیگر روایتیں بھی ہیں اس کے دیگر طرق میں، وہاں یہ جملہ ملتا نہیں ہے، صرف یہاں پہ بھی ہے. اگر ہم اس کو مان بھی لیں، تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ چلو بھائی یہ صحیح ہے،
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسے بول دیا کہ میں نے شراب جو ہے وہ نہیں پیا, اس کو ما شریب تو میں نے اسے نہیں پیا. اب اسے سے کیا مراد ہے؟ یہ اسے سے مراد یہاں وہ دودھ نہیں ہے, یہ اسے سے مراد یقیناً اس کی طرف اشارہ ہے, خمر کی طرف اشارہ ہے. اب کہیں کہ خمر یہاں پہ اگر یہاں پہ ذکر نہیں ہے تو کیوں اس کی طرف اشارہ کر دیا؟ بھائی عربی زبان کا باقاعدہ ایک اصول ہے, ایک قاعدہ ہے کہ الازمار فی مقام الاظہار, کہ کبھی کبھی ضمیر ذکر کی جاتی ہے جہاں پہ کوئی چیز مینشن نہیں ہوتی ہے, پھر بھی اس چیز کو ضمیر سے جیسے ما شریبتہ, یہ ضمیر ہے. تو اگر جہاں پہ جو ہے جو چیز سیاق میں ہو, جو چیز سمجھ میں آ رہی ہو, تو وہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ظالموں نے افواہ پھیلائی ہو, ایک کہہ دیا ہو بھائی ان کے بیٹے یزید کے تعلق سے جیسا افواہ پھیلائی, معاویہ رضی اللہ کے تعلق سے بھی افواہ پھیلا سکتے ہیں. تو بلکہ بعض روایتوں میں ہے بھی, کچھ جھوٹی روایتوں میں, اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے کچھ روایتیں نقل کی ہیں جو جھوٹی ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو باقاعدہ شراب پینے کی بات کریں, ساری روایتیں جھوٹی ہیں. تو اس فیملی پر جو ایک الزام تھا, تہمت تھی, اس کے لیے وہ بول سکتے ہیں. یعنی جو ہے جو مہمان آئے ہیں ان کو دودھ پیش کر رہے ہیں, خود پی رہے ہیں, ان کو بھی پلا رہے ہیں, اور وہاں وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ چیز کبھی نہیں پی, وہ وضاحت کر رہے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اتنے بڑے دشمن ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں جو ان کے تعلق سے اتنی تہمتیں لگا کے رکھے ہیں, اتنے الزامات لگا کے رکھے ہیں, تو وضاحت تو کر سکتے ہیں وہ, تاکہ لوگوں کا ذہن جو ہے صاف ہو. جائز ان کو بلا کے بٹھا کے دودھ پی رہے ہیں, پلا رہے ہیں, تو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ کھانا پینا ہے, وہ چیز تو ہم نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگائی ہے, یعنی جو اڑانے والے لوگ ہیں. تو یہ مسئلہ ہے کہ خود دودھ پی رہے ہیں, صحابی کو پلا رہے ہیں, جو چیز اس ٹیبل پہ پی جا رہی ہے اس میں دونوں صحابی شریک ہے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہے, اور جو سامنے بیٹھے ہیں دونوں معاویہ پی رہے ہیں, اس کے بعد ان کو دے رہے ہیں, پھر آگے جو وضاحت کر رہے ہیں وہ وضاحت سے متعلق جو ہے وہ حرام چیز ہے. اچھا وہ حرام کیا ہے؟ وہ حرام بھی کوئی مطلب یہاں بھی خمر نہیں ہے, کوئی بھی چیز حرام ہو سکتی ہے, نبیذ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ, یعنی اس کو ہم یہ بھی نہیں بول سکتے خمر یہ کیا ہے. لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے تعلق سے کسی نے افواہ پھیلائی, کچھ کہہ دیا, اس لیے ان کو یہ وضاحت جو ہے کرنی پڑی, انہوں نے وضاحت کر دی. لیکن یہ وضاحتی جو جملہ ہے یہ اس کے تمام طرق میں نہیں ہے. اگر آپ مان بھی لیں تو بھی معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کوئی الزام نہیں لگتا. اس سے پہلے کے جو دونوں الفاظ ہیں, معاویہ نے پیا ثم ناولا بھی, پھر ابا کو دیا, یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ دونوں اس میں شریک تھے پینے میں. یہ خمر نہیں تھا, ایک دوسرا جائز مشروب تھا جس کو دونوں نے پیا, اور جو ناجائز مشروب تھا اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ سب نے پیا. جی اچھا, ایک بات اور کی حضرت امیر معاویہ سے, اس معاملے میں حسن ظن رکھنے کی ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہیں کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے. یہ تو ہر عام مسلمان سے, کیا میں یہ جو ہمارے سامعین ہیں, میں سرفراز سویزی بہت کمتر آدمی ہوں, کیا میرے بارے میں کوئی گمان کر سکتا ہے کہ میں شراب پی سکتا ہوں؟ یا زید بھائی کے بارے میں کوئی گمان کر سکتا ہے کہ وہ شراب پی سکتے ہوں؟ ہم جیسے جو صحابہ کی قدموں کی دھول نہیں ہے, ہمارے بارے میں تو آپ کا گمان ہے نا حسن ظن کہ ہم شراب نہیں پیتے ہیں. جب ہم جیسے لوگ جو صحابہ کے قدموں کی دھول نہیں ہے, ہمارے بارے میں آپ گمان نہیں کر سکتے کہ ہم شراب پیتے ہوں, تو وہ شخصیتیں جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جن کا تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جن کے لیے دعائیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کے ہاتھ پر امت نے بیعت کی, اس کے بارے میں کیا ہم یہ حسن ظن نہیں رکھ سکتے کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے؟ اچھا, اس حسن ظن کو تقویت یہ بات بھی پہنچاتی ہے کہ جو شراب پینے سے متعلق سزا والی روایت ہے, اس کو روایت کرنے والے بھی حضرت امیر معاویہ ہیں. زید بھائی ایک امیج میں نے بھیجی, آپ لگا دیں اس کو. جی ہاں جی. جو روایت شراب پینے سے متعلق ہے, جس میں شراب پینے کی حد سے متعلق گفتگو ہوئی ہے, اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ اس کو روایت کرنے والے خود حضرت امیر معاویہ ہیں. تو کیا یہ بات آپ کے ہضم ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شراب کی پینے والے کی سزا کا ذکر کرنے؟ دیکھیے سامنے روایت موجود ہے, اذا شربوا الخمر فجلدوہم ثم اذا شربوا فجلدوہم ثم اذا شربوا فجلدوہم ثم اذا شربوا فاقتلوہم, کہ جب وہ شراب پیے تو ان کو کوڑے لگاؤ, جب شراب پیے تو کوڑے لگاؤ, جب شراب پیے پھر کوڑے لگاؤ, پھر بھی اگر شراب پیے تو ان کو قتل کر دو. اس کے راوی دیکھیں کون ہے, معاویہ ابن ابی سفیان, اور شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے. تو اس روایت کی روایت کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں, جس میں وہ کہہ رہے کہ کوڑے لگائے جائیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث میں بیان کرے کہ کوڑے لگاؤ رسول اللہ نے فرمایا, اور خود ایک صحابی کے ساتھ بیٹھ کر کے, یہ بھی نہیں کہ تنہائی میں اکیلے میں,
20 خان میں ایک صحابی ہے, ان کا بیٹا ہے, ظاہر سی بات ہے, اور دوسرے لوگ بھی وہاں موجود ہیں جو کھانا سرو کر رہے ہیں, سب کی موجودگی میں خود شراب پیے, اور دوسری طرف حدیث بیان کریں گے کہ شراب پینے والے کو کوڑا لگاؤ. اچھا صرف یہ نہیں کہ حدیث بیان کیا, حضرت ایک اور عبارت میں نے بھیجی ہے, وہ لگا دے زید بھائی. حضرت امیر معاویہ ان لوگوں میں سے, آج اصل میں میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, حضرت امیر معاویہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے باقاعدہ حد نافذ کی. بعض جو اللہ کے حضرت امیر معاویہ سے پہلے جو خلیفۃ المسلمین تھے, یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے, دیکھیے کہ عبد الرحمن ابن اظہر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شراب پینے والا لایا گیا. جب اللہ کے نبی حنین میں تھے تو اللہ کے نبی نے اس کے چہرے پر دھول ماری, دھول اٹھا کر کے پھینکی, صحابہ سے کہا کہ جو بھی جوتے وغیرہ ہیں اس سے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پیٹو. پھر جب صحابہ اس کو پیٹنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. رسول نے کہا چھوڑ دو, تو صحابہ نے چھوڑ دیا. پھر اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تو حضرت ابوبکر نے شراب پینے والے کو 40 کوڑے لگائے, حضرت عمر نے 40 کوڑے شروعات میں لگائے, پھر 80 کوڑے لگائے اپنی خلافت کے آخری دور میں. پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے دونوں حد نافذ کی, کبھی 40 لگاتے تھے کبھی 80 لگاتے تھے. ثم اثبت معاویہ الحد 80, پھر اس کے بعد حضرت معاویہ نے 80 کوڑوں کی سزا کو ثابت کر دیا کہ آج کے بعد سے, یعنی پہلے حضرت ابوبکر نے 40 ہی لگائے, حضرت عمر نے شروع میں 40 لگائے پھر 80 لگائے, حضرت عثمان کبھی 40 لگاتے تھے کبھی 80 لگاتے تھے, یہاں تک کہ جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو انہوں نے 80 کوڑوں کی سزا طے کر دی کہ 80 کوڑے ہی لگائے جائیں گے. آپ بتائیں, حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ کوڑے لگانے والی حدیث روایت کر رہے ہیں, حضرت امیر معاویہ 80 کوڑے لگانے کا سزا ثابت کر رہے ہیں, حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے ہیں جب سے میں جوان ہوا مجھے دودھ کے علاوہ کسی چیز میں لذت نہیں ملی. یہ ساری باتیں سننے کے بعد کسی بھی طور پہ کسی بھی سلیم العقل آدمی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے شراب پی ہوگی, جبکہ وہ جو ٹکڑا تھا امام احمد وغیرہ نے بھی اس کو کہا کہ یہ منکر ٹکڑا ہے, اتنا لفظ کی منذ شریف تو, لیکن ہم اس کو مان لیں کیونکہ بعض محدثین نے اس کو صحیح کہا, مان بھی لیں تب بھی کیسے یہ دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے شراب پی ہوگی اور وہ صحابی نے بھی ساتھ میں شراب پی ہوگی. اتنے سارے سیاق کو ملانے کے بعد کیسے بات ہے؟ اور کہتے ہیں کہ ماموں کا دفاع کیوں کرو؟ ارے بھائی, سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے بعد, اسلام آنے کے بعد نماز پڑھاتے ہوئے شراب پی کے چلے گئے مصلی پہ, اور وہ روایت ہضم نہیں ہو رہی ہے, حالانکہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے, یعنی اہل بیت میں سے کئی لوگوں سے شراب پینا ثابت ہے, یعنی شراب کی حرمت سے پہلے اہل بیت میں سے کئی لوگوں سے شراب پینا ثابت ہے. یہ حضرات ان روایتوں کو ضعیف کرا دیتے جس سے کوئی گناہ بھی نہیں بنتا, حرمت سے پہلے کی حرمت کی دلیل نہیں آئی تھی. اگر اہل بیت نے شراب پی لیا تو کون سی برائی ہے اس میں, یعنی ہم نہیں کہتے گنہگار ہیں, لیکن یہ لوگ ان روایتوں کو بھی توڑ پھوڑ کرتے جس سے کوئی عیب بھی نہیں لگتا. اور یہاں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے ہیں بے دلیل بے سر پیر کی بات کر کے کہ نہیں وہ شراب پیتے تھے, اتنے بے شرم ہو چکے, اور کہتے ماموں کا دفاع کرتے ہو. بھائی آپ تو علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے کرتے حد سے تجاوز کر جاتے ہو, یعنی جو چیز ثابت ہے اس کا بھی انکار کرتے ہو جس سے کوئی گناہ نہیں لگنے والا نہیں ہے, آپ ان کو عصمت کے مقام پہ پہنچا رہے ہو. اور یہاں معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بے سر پیر کا جو ان پہ الزام لگا رہے ہو شراب نوشی کا, جبکہ کوئی سر پیر نہیں ہے, خمر کا لفظ تک نہیں ہے, اور علی رضی اللہ عنہ سے مطلب جو روایت وہاں لفظ خمر ہے, الخمر وہاں مینشن ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حدیثوں کا انکار کرتے ہو, اور یہاں آ کے معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگاتے ہو کہتے ہو ماموں کا دفاع کر رہے ہیں. بلکہ یہ ماموں کا دفاع ہی نہیں ہے صرف, یہ تو ماموں کے بھانجے کا بھی دفاع ہے, ماموں کے نواسے کا بھی دفاع ہے. یہ آپ سوچیں نا کہ اگر آپ یہ سوچیں حضرت امیر معاویہ شراب پیتے تھے تو کیا حضرت حسن کے اوپر یہ الزام نہیں جاتا کہ ایک شخص شراب پیتا تھا اور حضرت حسن نے پوری امت کی خلافت ایک شرابی کے ہاتھ میں دے دی؟ ہاں, کیا یہ حضرت حسن کے خلاف بھی بات نہیں جاتی کہ انہوں نے ایک شرابی کے ہاتھ پر بیعت کی اور پوری امت کی باغڈور نوز باللہ ایک شرابی کے ہاتھ میں دے دی؟ یہ صرف حضرت معاویہ کا نہیں, یہ حضرت حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں پیچھے جاتا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کیسے شیخ کفایت وہ الفاظ ہے, وہ الفاظ حدیث کے کیسے ہیں کہ جو اللہ کسی من کیسے عرض اخیہ, کیسے الفاظ ہیں شیخ وہ حدیث کے, جو کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرے, من غدان عرض اخیہ جو اپنے ان وجہی النار یوم القیامہ, جو اپنے بھائی کی عزت کا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. جی
تو یہ تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ایک عام مسلمان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی عام مسلمان کی بھی عزت کا اگر دفاع کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہاں تو ایک صحابی کی عزت کا دفاع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب تو اور زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی اپنے اماموں کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ. اور گزارش ہے کہ بھائی جن کو اور ڈیٹیل میں جا کے پڑھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں یہاں پیش کی ہیں، میرے آرٹیکل میں پورا تفصیل سے موجود ہے، جا کے آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. بارک اللہ فی، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. جی بارک اللہ فی. یعنی الحمدللہ یہ جو کلپ تیار ہوئی نا، ابھی جو کلپ ریکارڈ ہوئی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ڈیفنس میں، اور یہ جو اعتراض اٹھایا گیا اس میں بہت بہترین جواب آیا. میرے خیال سے بالکل منہ بند کرنے والا جواب ہے، اور بے سر و پیر والا سوال میں کوئی یعنی کوئی سر و پیر نہیں تھے حقیقت میں. ہاں یعنی کئی اعتبار سے ڈیبنک ہو گیا یہ.